اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 2023 ختم ہونے پر ہے اور 2024 شروع ہوگا. اب یہاں پر بہت سارے لوگ خوشیاں منانے کے لیے اپنے ڈھیر ساری خوشیوں کو اور مبارکبادیوں کو دینے کے لیے بالکل تیاری کر چکے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں. اور خاص طور پر جب 31 تاریخ ہوتی ہے دسمبر کی تو اب اس موقع پر گھڑی لگا کر انتظار کیا جاتا ہے کہ رات 12 کب بجیں گے اور ہم کب مبارکبادی کا سلسلہ شروع کریں گے. ایک بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے ہمیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا اور آپ سے عشق کرنے والا، آپ کو چاہنے والا غیروں کے طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا اور غیروں کی خوشیوں میں خوش نہیں ہو سکتا. جو جس کو مانتا ہے اس کے طریقے کو وہ فالو کرے گا اور اس کے طریقے پر چلے گا تو اسے دلی خوشی ہوگی. اب جو ہم یہ 31 مناتے ہیں اور اسی طریقے سے نیو ایئر کا نام ہم لے کر مبارکبادیاں دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، تو یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دراصل ہمارا نئے سال کا آغاز ہجری سال سے ہوتا ہے اور ہر زمانے میں الگ الگ سالوں کا آغاز کیا گیا. عرب میں عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عام الفیل کو نیا سال کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے اس کے اندر بھی کچھ خامیاں اور خوبیاں تلاش کی ہے تو انہوں نے عیسوی سال کو نیا سال کا آغاز کہا جا رہا تھا. جیسے یہ 2023 یہ عیسوی سال کہا جاتا ہے. اب اس سال کے ختم ہونے پر انہوں نے خوشیوں کا آغاز کیا ہے. تو یہ عیسائی کلچر ہے اور عیسائی طریقہ ہے اور یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نئے سال کی خوشخبری دی ہے؟ نہیں دی ہے. نئے سال کے آنے پر صحابہ نے کسی کو خوشخبری دی ہے؟ نہیں دی ہے. نئے سال کے آنے پر اولیاء کرام علی نبینا علیہ السلام نے کسی کو مبارکبادی دی ہے؟ نہیں دی ہے. تو جب نبی نے نہیں دیا ہے، صحابہ نے نہیں دیا ہے اور ایسا جشن نہیں منایا ہے تو پھر ہم کیوں منائیں گے؟ چاہے دنیا کچھ بھی کہتی ہوگی. اگر دنیا کے کہنے کے مطابق ہم بھی نیو ایئر منانے چلے تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو محرم الحرام کا مہینہ کب شروع ہوا آج تک پتہ نہیں ہے اور ہمارے نئے سال کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے پتہ نہیں ہے. ہمارا نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور محرم الحرام سے وہ بھی ہجری سال کے مطابق ہوتا ہے. اب ہم کو چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو معلوم کرتے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے غیروں کی نقالی کرنے میں ہم نے اپنا پیسہ بھی بہایا. غیروں کی نقالی اور غیروں کے طریقے پر چلنے کے لیے ہم نے اپنی نیند کو بھی اڑا دیا اور غیروں کی نقالی اور غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کو بھلا دیا. غیروں کے طریقے اور ان کی نقالی کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات کو بھلا دیا ہے. تو اب اگر ہم نے مبارکبادی دے دی تو اس پر کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دینے پر کیا ملے گا؟ بھئی نہیں دینے پر تمہیں کون عذاب دے رہا ہے؟ کون تم کو سزا دے رہا ہے؟ ہندوستان کے اندر کون سا ایسا قانون بنا ہے کہ اگر کوئی شخص نئے سال کی مبارکبادی نہیں دے گا تو 3 سال اسے جیل میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کوئی قانون ہے؟ نہیں ہے. لیکن ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ نئے سال کی مبارکباد اپنے دوستوں کو دے کر دوستوں کو خوش کیا، اپنے رشتہ داروں کو دے کر رشتہ داروں کو خوش کیا. اور رشتہ داروں کے تعلق سے اگر مبارکبادی ہم دے رہے ہیں رشتہ دار تو خوش ہو جائیں گے، لیکن جو ہمارا رب اور جو ہمارا پالنہار جو ہمارا پروردگار ہے وہ تو ناراض ہو جائے گا، وہ تو ناراض ہو جائے گا. اچھا، جب نیا سال شروع ہو رہا ہے تو پرانے سال کو گویا ہم اللہ حافظ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پرانا سال چلے گیا. جیسے ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں تو اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ نئے سال کے آغاز پر میں نے پرانے سال میں یعنی 2024 شروع ہو رہا ہے تو 2023 میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے نیکیوں پر میں فخر کر سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان نیکیوں کے کرنے کی توفیق دی ہے۔ اب 2024 شروع ہو رہا ہے تو میں یہ عزم کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسا کروں گا۔ جیسے ہر کمپنی کا ایک اصول ہوتا ہے، ہر کارخانے والے کا ایک اصول ہوتا ہے، اور کمپنی باس کے پاس وہ بک موجود ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ 2023 میں ہماری کمپنی نے کتنے اچھے پروڈکٹس تیار کیے ہیں اور کمپنی کے کتنا اچھا اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے اور کتنا اچھا تعارف کرایا ہے۔ اگر کچھ خامیاں ہیں کمپنی پر کسی نے آ کر اگر انگلی اٹھائی اور کمپنی پر کوئی ریمارک آ گیا اور کمپنی کے اندر کوئی غلطیاں ہو گئی ہے تو وہ باس پورے لوگوں کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو 2023 میں ہماری کمپنی یہ پروڈکٹس لانچ کیے تھے اور یہ پروڈکٹ لوگوں کے اندر تعارف کرایا تھا اور ہماری کمپنی میں یہ خامیاں اور یہ غلطیاں ہوئی ہے، آئندہ 2024 میں ہم اس کو درست کر لیں گے۔ تو باضابطہ میٹنگ کر کے 2024 کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے کیا کیا ہے 2023 میں کتنی نیکیاں کیا ہے؟ کون شخص ایسا یہ بتا سکتا ہے کہ 2023 میں پوری نمازیں مرد حضرات جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے پڑھا ہے؟ پورے 2023 میں 2023 جنوری 1 تاریخ سے لے کر دسمبر 21 تاریخ تک کتنی نمازیں میری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے، 2 رکعت شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ نہیں ہوئی ہے تو نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے، یہ تو اسلامی سال نہیں ہے، اسلامی سال نہیں ہے، لیکن خوشیاں اسلامی طریقے پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ 2023 میں کتنی مرتبہ میں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، میرا کتنی مرتبہ قرآن مکمل ہوا ہے، 1 پارے سے لے کر 30 پارے تک میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے۔ میرا 2023 کا رمضان کیسے گزرا ہے؟ کیا رمضان 2023 میں میرے پورے روزے ہوئے ہیں اور پوری عبادات ہوئی ہیں، پوری تراویح میں نے پڑھا ہے اور میں نے اعتکاف کیا ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، اس کے اندر میری کمی ہو گئی تھی۔ 2023 میں یہ میری کمی ہے۔ اللہ نے 2024 میں اگر یہ موقع دے گا تو رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اعتکاف بھی کروں گا اور نفلی صدقات بھی کروں گا، اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی نکالوں گا۔ یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم کل اپنے لیے کیا بھیجے ہو وہ دیکھو، کل ہم نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے آخرت میں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور 2023 میں نے کتنا ذکر کیا ہے، کتنا درود شریف پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے ہمارے آخری نبی ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی وجہ سے دنیا میں رحمت آئی، آپ کی وجہ سے ماؤں کے اندر ممتائیں پیدا ہوئی، آپ کی وجہ سے دنیا میں باپ کے اندر شفقت کا مادہ پیدا ہوا، ورنہ لوگ اولاد کے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پوری دنیا میں امن پیدا ہو گیا، پوری دنیا میں امن پھیلا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں دہشت کا ماحول، فساد کا ماحول، قتل غارت گری کا ماحول تھا۔ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہم کو یہ تعلیمات دی ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں نے کتنی لاکھ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ 2023 کی رپورٹ اور 2023 کی کارکردگی ہمیں تیار کر لینا چاہیے، اور تیاری کر کے 2024 جب شروع ہو تو ہمیں وہاں پر یہ عزم کرنا چاہیے کہ نہیں، میں نے یہ غلطیاں کی ہے، اب اس غلطی کا خمیازہ تو بھگت لیا ہوں، میں نے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اب اس کے لیے میں 2024 میں تازہ دم ہو کر اللہ کی عبادت بھی کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو فالو بھی کروں گا۔ اس لیے اب تیسرا نقصان 2024 کے شروع ہونے پر ہم جو کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں
اور چیخ و پکار ہوتا ہے، ڈی جے لگاتے ہیں، اور گلیوں میں بازاروں پہ رات 12 بجے کوئی بیمار کوئی مریض ہمارے پڑوس میں سویا ہوا ہے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور کوئی مریض ایسا بھی ہوگا جو دل کا مریض ہوگا، اور کئی بچے ایسے ہوں گے، اور کئی وہ عورتیں ہوں گی جن کے ولادت کا ڈلیوری کا وقت قریب آ چکا ہوگا، تو وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے ہمارے پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے، ہمارے ڈی جے بجانے کی وجہ سے، ہمارے گانے گانے کی وجہ سے۔ کتنے کے تو دل پھٹ جا رہے ہوں گے، کتنے لوگ ڈی جے کی آواز سن کر ہارٹ اٹیک کی موت میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، کتنے بچے جو ڈی جے کی اور پٹاخوں کی آواز سننے کی وجہ سے رات میں ماں باپ کو ستا رہے ہوں گے۔ ہماری اپنی خوشیاں بہتر ہے یا ان کی اپنی تکلیف بہتر ہے؟ اگر کسی کو تکلیف پہنچا کر خوشی مناتے ہیں تو وہ خوشی خوشی نہیں ہے، اور اس سے خوشی مل نہیں سکتی، اور اس کو زندگی پر خوشی نہیں ملے گی۔ ہمارے پٹاخے پھوڑنے، ہمارے آواز کرنے، ہمارے ڈی جے اور ہمارے گانے بجانے کی وجہ سے جتنے لوگوں کے دلوں سے آہ نکلی، وہ سال پورا 2024 تک وہ آئے ہمارے پیچھے گھومتی رہے گی، اور خوشی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو ناراض کر کے ہم خوش ہو نہیں سکتے، اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ 2024 کا آغاز ہمیں کیسا کرنا ہے۔ غیروں کی طریقے پر نہیں کرنا ہے، غیروں کی نقالی نہیں کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے، ڈی جے اور گانے بجانے کی وجہ سے رات بھر ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، تکلیف برداشت کرتے ہوئے ہم کو انہوں نے بددعائیں دی ہے، تو پھر ہمارا 2024 نقصان میں ہے۔ اگر کوئی ہارٹ اٹیک والا اور جس کو ہارٹ کا پرابلم ہے اور بار بار پٹاخوں کی آواز اور ڈی جے کی آواز سن کر وہ پریشان ہے، اس نے اگر بددعا دے دی تو ہمارا 2024 خوشحالی میں نہیں گزر سکتا۔ اس لیے نہ مبارکبادی دینا ہے، اور نہیں ہم کو پٹاخے پھوڑنا ہے، نہیں گانے گانا ہے، اور نہیں ہمیں باجے بجانا ہے۔ یہ اسلامی سال نہیں ہے، اور اسلامی سال کا آغاز نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات ہمیں طے کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔